کیا ایسے قوانین ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹ کریں گے امیگریشن کمیونٹی کو؟ یہاں پہ پاکستانی ہے، انڈین ہے یا بنگلہ دیش، جو 50-60 ایئرس کے بعد ایک بہت بڑا یہ ایک چینج ہوگا. اگر آپ جائیں ریفیوجی سٹیٹس پہ اسائلم سیکر کے حوالے سے، تو جو کرنٹ ہے وہ اس کا 5 ایئرس کا چل رہا ہے. نئی پرپوزل کے مطابق وہ ریفیوجی سٹیٹس والا بندہ اس کو 20 سال انتظار کرنا پڑے گا. کیونکہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کی انٹیگریشن نہ ہو، لوگ مائیگریٹ ہو کے نہ آئیں، تو پھر تو یہ ٹھیک آپشن ہے. آپ کی جو سیلری ہے وہ 50,700 سے زیادہ ہے تو پھر آپ فال کریں گے اس کی 5 ایئر کیٹیگری میں. تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جن 2021 کے بعد آئے ہیں اور جن پر یہ پابندیاں لگا جا رہی ہیں. 4 سال یا 3 سال یا 4 سال اسی کیٹیگری میں ٹائم پاس کر چکے ہیں. ان کے لیے تو ایک بہت بڑا پرابلم ہوگا، اور ان کو ظاہر آپ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ جب انہوں نے اپلائی کیا تو اس وقت یو کے گورنمنٹ بھی ڈیفرنٹ گورنمنٹ تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیگل فورم کے ساتھ میں ہوں اظہر جاوید. اور برٹش امیگریشن قوانین میں اصلاحات کی وجہ سے ایک پینک کریٹ ہوا ہے، اور رائٹلی کریٹ ہوا ہو. تقریباً لاکھوں لوگ، 20 لاکھ تو صرف وہی لوگ ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں 2021 سے لانگ ریزیڈنسی یا آپ ILR کے قانون کو لانا کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو یہاں پر سیاسی پناہ پہ لوگ ہیں، اسائلم پہ ہیں، ان کے لیے مشکلات ہیں. اور اس سارے معاملے میں اب تک تو جتنی خبریں آئی ہیں وہ ہمارے لیے، ہماری امیگریشن کمیونٹی کے لیے ایک خوف کی فضا پیدا کی ہوئی ہے. اب اس میں ہوگا یہ نہیں ہوگا، یہ قانون بن چکا ہے یا یہ ابھی زیر غور ہے، ان ساری باتوں پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ امیگریشن قوانین کے ایکسپرٹ چودھری انصر محمود سولیسٹر ہیں. کینٹن سولیسٹرز کے نام سے ان کا آفس ہے یہاں کینٹن میں، ہیرو کے پاس. وہاں پہ یہ بڑی دیر سے پریکٹس بھی کر رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں. صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ نے بھی بڑی دیکھی ہیں، آپ فالو کر رہے ہوں گے، بلکہ ایڈوائس کر رہے ہیں آپ لوگوں کو. جو قوانین آئے ہیں، ایک تو ہمیں تھوڑا سا موٹا موٹا بتائیے گا کہ کیا ایسے قوانین ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹ کریں گے امیگریشن کمیونٹی کو؟ یہاں پہ پاکستانی ہے، انڈین ہے یا بنگلہ دیش، جو بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اظہر جاوید صاحب، آپ سب سے پہلے آپ کا یہاں پہ آنے کا اور مجھے موقع دینے کا کہ اس پہ بات کریں. اچھا، سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ یہ ابھی کوئی قانون نہیں بنا، یہ ایک پرپوزل ہے یو کے گورنمنٹ کی. ان کی ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ ہم شاید یہ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اس کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ بل پیش ہوگا پارلیمنٹ میں، اس پہ پوری ڈبیٹ ہوگی، اور اس کے بعد جو جتنی ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا انپٹ لیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر جو مائیگریشن ایڈوائزری کمیٹی ہے وہ بھی اپنا انپٹ اس میں دیتی ہے. اس ڈبیٹ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور مائیگریشن ایڈوائزری کمیٹی ان کے بعد پھر یہ اگر بنتا ہے تو یہ لا بنے گا. میرے نزدیک، میری جو اپنی پرسنل اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ اس میں بہت جو اتنے لمبے عرصے کا انہوں نے کہ یہ بہت بڑا ایک یو کے کی امیگریشن میں 50-60 ایئرس کے بعد ایک بہت بڑا یہ ایک چینج ہوگا، جو کہ میرے خیال میں کہ وہ اس طرح وہ پاسبل نہیں ہوگا. وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر لیٹ سے کہ ایک ٹاپک 1 بائی 1 ہم کرتے ہیں. اگر آپ جائیں ریفیوجی سٹیٹس پہ اسائلم سیکر کے حوالے سے، تو جو کرنٹ ہے وہ اس کا 5 ایئرس کا چل رہا ہے. اور اب اگر جب وہ نئے پرپوزل کے مطابق وہ ریفیوجی سٹیٹس والا بندہ اس کو 20 سال انتظار کرنا پڑے گا فرام ریفیوجی سٹیٹس ٹو ILR پہ، انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین. تو یہ 15 ایئرس کا، 15 سال کا ایک بہت بڑا عرصہ ہے جو کہ آپ جمپ کر رہے ہیں. اس میں اوبیسلی ہیومن رائٹس جو تنظیمیں ہیں یا جو پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ اس کو اتنے بڑے عرصے کو ایک دم آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اس کو آپ کو بڑا ویلڈ ریزن دینا پڑے گا، نمبر 1. نمبر 2، اب جو لانگ ریزیڈنٹس ہیں، جو پہلے جس کا عرصہ تھا 12 جولائی
2012 سے پہلے تھا وہ 14 ایئرس کا تھا، پھر اس کو چینج کر کے تو اس کو 20 سال کا کر دیا. اب اگر اس کو 30 ایئرس کا کرتے ہیں تو اٹس اگین ایک بندے کی عمر ایوریج لائف 60 ایئرز جو کرنٹ ہے 60 جس میں وہ ادھر جو اگر بندہ 20 سال کی عمر میں آئے گا یا 25 سال کی عمر آئے گا تو 30 ایئرز وہ ویٹ کرے گا فار لانگ ریزیڈنٹ ٹو سیٹلمنٹ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیٹس اے وائبل آپشن. اور کوئی بندہ پھر یہاں پہ اس بیس پہ آئے گا کہ میں وہاں پہ جا کے رہا کہ ایز اے لانگ ریزیڈنٹ اتنے عرصے میں وہاں پہ اسٹیٹس لوں گا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے اور مشکل ہے. پھر اس لوگ یہاں پہ آنا میرے خیال میں بند کر دیں گے. اگر یو کے گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کی انٹیگریشن نہ ہو، لوگ مائیگریٹ ہو کے نہ آئیں، تو پھر تو یہ ٹھیک آپشن ہے. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ جو مائیگریشن ہونی چاہیے، لوگ یہاں پہ جو ٹھیک لوگ ہیں آئیں کام کریں، اس کے بعد ہم ان کو جو یہاں کی سیٹلمنٹ دیں، تو پھر ان کے لیے میرے نزدیک یہ بالکل وائبل آپشن نہیں ہے. اس کے بعد آگے تیسری چیز جو اسکلڈ ورک ویزا ہے، اس میں جو چینج ہے کہ این وی کیو لیول 6 سے پہلے جو لوور کیٹیگری ہے اس میں اگر آپ ہیں تو آپ 10 سال پہ جائیں گے. اگر آپ اس سے آپ زیادہ ہیں، لیول 6 سے زیادہ ہیں اور آپ کی جو سیلری ہے وہ 50,700 سے زیادہ ہے، تو پھر آپ فال کریں گے اس کی 5 ایئر کیٹیگری میں. ادروائز آپ اگر اس پہ لو ہیں تو 10 ایئرس. یہ بھی ایک بہت بڑا، آپ دیکھیں ادھر لوگوں کی اس طرح کی اتنی سیلری بہت کم ہی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے وہ اس رینج پہ پہنچتے ہیں. تیسرا یہ کہ آپ نے انٹیگریشن میں آپ نے کوئی اس طرح کے ہائی لیول آپ کے اسکلڈ ہیں یا آپ کی اس طرح کی آپ کی کوئی ڈگری اس لیول کی ہے یا آپ اسکلڈ میں اترے ہیں، تو پھر بھی شاید آپ کو 5 ایئرس کے جو اس میں آپ کو کنسیڈر کریں گے. وہ بھی ایک اگین ایک بہت لمبا عرصہ پھر بھی اسکلڈ ورکر جو ہائیلی اسکلڈ ورکر یا لوور اسکلڈ ورکر ان کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چینجنگ ہے یہ ایز اے اوور آل اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو اس چیز کو اس سے دیکھنا چاہیے کہ ہم ابھی تک انہوں نے جو پہلے بھی ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا، پبلش کیا تھا، ابھی تک وہ امپلیمنٹ ابھی تک وہ نہیں ہو سکا. دیٹ از اسٹل انڈر کنسیڈریشن اور ڈبیٹ میں ہے. اسی طرح یہ بھی ابھی فیبرری تک کا ٹائم ہے میرے خیال میں. آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ڈبیٹ ہوتی ہے اور ساری آرگنائزیشن اور باقی جو اس میں کیا اپنا انپٹ دیتے ہیں. اس کے بعد دین دا پارلیمنٹ اگر وہ پاس کر دیتا ہے، یونانیمسلی پاس ہو جاتا ہے، تو پھر یہ انفارچونیٹلی ان کے لوگوں کے لیے جو 2021 کے بعد آئے ہیں اور اس کیٹیگری میں ہیں، پھر ان کے لیے ان کو یہ فیس کرنا پڑے گا. اچھا، تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جن 2021 کے بعد آئے ہیں اور جن پر یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. اس وقت تو جو برٹش گورنمنٹ نے ان کو آفر کیا تھا وہ 5 سال کا ان ریٹرن آفر ہوا ہے، قانون کے مطابق تھا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہو HSMP میں بھی یہ ہوا تھا تو چیلنج ہوا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں کہ یہ ڈیفینیٹلی چیلنج ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے 2021 میں آ کے اس کیٹیگری میں اپلائی کیا ان کو کلیئر رول کا پتہ تھا کہ ہم اتنا عرصہ بعد ہمیں سیٹلمنٹ ویزا مل جائے گا، ہم اس کیٹیگری میں ہیں. میرے نزدیک یہ تو جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یا اگر یہ قانون بنتا ہے تو میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ اس ڈیٹ سے جب سے یہ لا بنے اس کا جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جس دن، اس دن کے بعد سے کہ لوگوں کی جو اپلیکیشن اس پہ اپلائی ہونا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں پہ جو آلریڈی جو یہاں پہ 4 سال یا 3 سال یا 4 سال اسی کیٹیگری میں ٹائم پاس کر چکے ہیں. ان کے لیے تو ایک بہت بڑا پرابلم ہوگا اور ان کو ظاہر آپ ان کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ جب انہوں نے اپلائی کیا تو اس وقت یو کے گورنمنٹ بھی ڈفرینٹ گورنمنٹ تھی، پارٹی ڈفرینٹ تھی. اب جو ہے پارٹی بھی ڈفرینٹ ہے، گورنمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیسیژن چیلنج ہو جائے گا. اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ جو 20 لاکھ کے قریب لوگ اس وقت اس سے متاثر ہو رہے ہیں، پاکستانی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، بنگلہ دیشی بھی ہیں اور کنٹریز کے بھی ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے ابھی آپ کے خیال میں؟ کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھی اس کی وہ جو پٹیشن ہے وہ بھی انہوں نے دائر کی ہے، تو ان کے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ اچھا، ابھی وہ جو ہے ایک ابھی تو ظاہر اس پہ ڈبیٹ شروع نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں،
جب ڈبیٹ ہوگی تو ان کی جو اپنی کانسٹیچوئنسی کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کو ان کی حد تک ان کو یہ کہنا چاہیے، ان تک ایکسیس ہونی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ہمارے جو بیسک ادھر کے جو رائٹ جو انہوں نے سارا ابھی تک جو محنت کی ہے وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں، ان کے لیے پرابلم ہو رہی ہے، تو لہٰذا وہ ان تک ان کی اگر ایکسیس ہے تو وہ جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ اس میں جب لیجسلیشن میں اپنا انپٹ دیں گے تو اس میں ان کی انڈائریکٹلی یا ظاہر ڈائریکٹلی تو جا کے یہ پارلیمنٹ جا نہیں سکتے، انڈائریکٹلی ان کی یہ ہیلپ ہوگی اگر ان کا متعلقہ ممبر پارلیمنٹ اپنے کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کی بات اگر ان تک کوئی ان کے لیٹر ریپلیکیشن یا کوئی چیز آتی ہے تو اس بیاق پہ وہ کہتا ہے کہ یہ افیکٹ ہو رہے ہیں، تو وہ ذرا اپنا پارلیمنٹ میں اپنی وائس ریز کر سکتے ہیں۔ جی، یونائٹڈ نیشن کا جو ہیومن رائٹس کا جو آرٹیکل 8 ہے اس کو بھی ابالش کرنے کی بات کر رہی ہے یہ گورنمنٹ۔ ہاں، آرٹیکل 8 جو ECHR کا ہے وہ اس کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ ادھر ایز اے فیملی لائف پہ اینڈ پرائیویٹ لائف پہ آپ جو اس پہ آپ کو یہاں پہ اسٹیٹس ملتا تھا وہ ان کو بھی کر رہے ہیں کہ اس کو یا تو کمپلیٹلی ختم کر دیں یا اس کو لمیٹڈ کر دیں، تو یہ وہ بھی اس جو یہ بل ہے اگر پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے تو وہ بھی دیٹ ول بی آلسو دا پارٹ آف دیٹ بل اینڈ دیٹ ول آلسو بی دا پارٹ آف دا ڈبیٹ۔ اچھا انصر صاحب، کون سے ایسے جیسے ابھی کچھ ایگزمپشنس بھی دے رہی ہے گورنمنٹ کہ اگر آپ نے والنٹری ورک کیا ہو، آپ کی انگلش اچھی ہو تو اس پہ آپ کو کنسیشن مل سکتی ہے؟ ہاں دیکھیں، اس میں آپ نے والنٹری ورک اگر کمیونٹی کوئی ورک ایسا کیا ہے جس میں آپ کے پاس آپ جی اچھی جو ادھر کی چیریٹیز یا گورنمنٹ ریلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ آپ کی طرف سے آپ کو کنفرمیشن لیٹر دیتی ہیں یا آپ کو ریفرنس دیتی ہیں کہ یہ اتنے عرصے سے ہمارے ساتھ یہ کام کریں اور ان کا یہ اس میں کمیونٹی ورک میں یا آرگنائزیشن میں یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ کنفرم کر دیتی ہیں، تو پھر آپ کو شاید اس چیز کا جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ لیکن وہ بھی ابھی جب اگین میں کہوں گا جب ڈبیٹ ہوگی تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ اس کو کس حوالے سے اس کو وہ لیتے ہیں اور اس پہ وہ کتنا ویٹ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، یہ تھے چوہی انصر صاحب، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کے کیا کیا ایفیکٹس ہیں اور ایک امید بھی دلائی ہے کہ آپ کس طرح اس بل کے خلاف ایک کنسلٹیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کو ملنا چاہیے اپنے ممبران پارلیمنٹ سے، ان کو ای میل کرنا چاہیے، اپنے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کی ای میلز چیک نمبر لے کے ان کو اپنے کنسرنز جو ہیں وہ آپ فارورڈ کریں تاکہ وہ آپ کے بہاف پہ پارلیمنٹ میں جب یہ کنسلٹیشن ہو، اور اس سے پہلے کہ جب کنسلٹیشن ہو رہی ہے 12 فروری تک، تب تک بھی وہ اس کے جو کنسلٹیشن کا حصہ بنے۔ اس کی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی مختلف ویب سائٹس پہ، گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ، وہاں پہ لکھیں، اپنے کنسرن شو کریں، تو میرا خیال ہے ایفیکٹولی اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ کی بات سنی بھی جا سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے فورم میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔